بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ یہ رمضان المبارک کا عشرہ نجات چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا متلاشی ہے، اس بات کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح جہنم سے نجات کا، اللہ کے عذاب سے نجات کا، ہلاکت اور بربادی سے نجات کا پروانہ پیغام اسے مل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کم ہی کبھی ایسا ہے، شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوگا کہ کسی کے لیے کوئی برے الفاظ یا بد دعا کے الفاظ اپنی زبان پر لائے ہوں۔ نہ ہونے کے برابر ایسا معاملہ ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہم کرتے جاتے ہیں وہ کام، حالانکہ اس نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین کام کرنے والے لوگوں کے لیے، ان کی بربادی کے لیے آمین کے الفاظ کہے ہیں۔ ہم نجات کو مانگنے والے، نجات چاہنے والے اگر جانتے بوجھتے ہوئے وہ تینوں کام جاری رکھیں گے تو پھر جان لیجئے کہ نجات ممکن نہیں، پھر اللہ کی رحمت ہمیں نہیں ڈھانپے گی، پھر نبی رحمت ہمارے لیے رحمت نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری بربادی پر تو وہ آمین کہہ چکے ہوں گے۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ جامع ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خطبے کے لیے تشریف لائے اور منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب واپس اترے تو صحابہ نے تجسس سے پوچھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح آمین کہتے بار بار نہ دیکھا نہ سنا، آج کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے محروم رہ گیا، وہ برباد ہو۔ بعض روایات میں بربادی کا لفظ ہے، بعض روایات میں جہنم میں جانے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ کی بخشش نہ کما سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بھی برباد ہو کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تو جان لیجئے تین کام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا کر بھی
اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اللہ کی بخشش سے محروم رہ جانے والے کے لیے بربادی کی وعید ہے۔ والدین کو بڑھاپے میں اپنے پاس پا کر بھی ان کی خدمت نہ کرنا اور خود کو جہنم کے قابل بنا دینا بربادی ہی بربادی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سامنے آئے، نام آپ کا آئے اور درود نہ پڑھنا، کنجوسی کرنا، یہ بھی بربادی کمانے کا باعث ہے۔ اور تینوں کاموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آمین کہا جا چکا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس رمضان المبارک کے گزرتے لمحات میں خود کو اللہ کی بخشش کے قابل بنانا ہے یا بربادی کو اپنا مقدر ٹھہرانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔